لہذا حق کے انتخاب صرف اور صرف توحید کے لیے ہے۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ اسی لیے اللہ انتخاب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً، یہ انا علم الیقین کے لیے آتا ہے۔ علم الیقین، پھر ہوتا ہے عین الیقین، پھر ہوتا ہے حق الیقین۔ اللہ نے یقین کے درجے ہمارے لیے بنائے ہیں، توحید کے لیے نہیں۔ توحید میں تو وہاں اطمینان ہی اطمینان، یہاں جو درجے بنائے ہیں ہمارے لیے بنائے ہیں۔ ایک پہلا درجہ ہمارا علم الیقین، دوسرا درجہ ہے عین الیقین۔ شکر اچھی گل ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ ریہرسل ہوتی رہے۔ تیسرا ہے حق الیقین۔ جب یقین کے 3 درجے ہیں تو پھر مرکز یقین بھی تو ہونے چاہیے، جس سے کہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ اب علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے، اور عقل سلیم سے، عقل عادی سے نہیں، عادی سے نہیں، عقل سلیم سے۔ علم الیقین پیدا ہوتا ہے عقل سے، عین الیقین پیدا ہوتا ہے ضمیر سے۔ یہ جو دل کے اندر ایک دل اور ہے، اس کے اندر ضمیر ہوتا ہے، اس ضمیر سے عین الیقین پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ خوش ہو جائیں۔ حق الیقین پیدا ہوتا ہے امام سے۔ والمدہ امام سامنے موجود ہو تو وہاں عین الیقین بھی ہے، علم الیقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے۔ خوش ہو میں جب حق الیقین امام سے پیدا ہوتا ہے، پھر کیا ضروری ہوا؟ اے اللہ، جب تک تیرا دین رہے ایک امام کا رہنا واجب ہے۔ خوش ہو میرے پتر، ایک امام کا رہنا واجب ہے۔ جب امام ہوگا تو اسے کیا پیدا ہوگا؟ حق الیقین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حق الیقین، تاکہ ہر آدمی اس دنیا سے جائے تو حق الیقین لے کے جائے، عین الیقین نہیں۔ ادھر ایک درجہ حق الیقین، حق الیقین پہلا علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ تو حق الیقین امام سے ہوتا ہے، امام کا ہونا واجب ہے۔ دین چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ امام موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب وہی اللہ اپنا ایک حق کے انتخاب ظاہر کرنے کے لیے بڑی مشکل بحث ہوتی ہے، میں پھر نہیں کرنا چاہتا، ابھی وہاں ہوئی ہے مشکل بحث، ذرا مشکل ہاتھ ہولا رکھ دے، اور مشکل ہو گئی تھی۔ اب جناب اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ چننے والا کون ہے؟ اللہ۔ دیکھو لفظ آگئی، اللہ نے چن لیا ہے۔ سب سے پہلے کسے چنا ہے؟ آدم، جناب آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، حق کے انتخاب میں جناب آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام کو چنا۔ آدم علیہ السلام کے بعد وَنُوحًا، جناب نوح کو چنا۔ دیکھیں انتخاب بڑھتا جا رہا ہے۔ جناب آدم کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، روز میں کہہ رہا ہوں، نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم تب نبی بنتا ہے، نبی ہو کے معصوم نہیں بنتا۔ یہی تو جھگڑا ہے۔ دیکھیں نبوت کی بنا عصمت ہے، نبی معصوم ہو تو بنتا ہے، اگر معصوم نہیں نبی ہوتا ہی نہیں، اور پیدا ہی معصوم ہوتا ہے۔ نبی پیدا ہی معصوم ہوتا ہے۔ جب پیدا ہی نبی معصوم ہوتا ہے تو پھر خاتم النبیین کا معیار کیا ہوگا؟ پھر مانو جو خاتم کا جانشین ہوگا وہ پیدا ہی معصوم ہوگا۔ اگر یہاں ایک لمبی بحث کریں پھر بات لمبی ہو جائے گی، ابھی بحث کریں۔ اللہ نے سب سے پہلے چن لیا جناب آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو بعد پھر چنا نوحً، جناب نوح رسول بھی ہے، جناب آدم نبی ہیں، جناب نوح رسول ہیں۔ نوحً، جناب نوح کو چنا،
اور جناب نوح کے بعد اب دیکھیں چنا آل ابراہیم. خوش ہو جائے. اب معلوم ہو گیا خالق کے علم میں آل کا چناؤ ضروری تھا. اب نبی کی ذات کو چن لیا نا, 2 نبیوں کا نمونہ تھا, کہہ دیا ان کو چنا. اب کن کا نام آیا؟ آل ابراہیم. تیسرے نمبر پر آل ابراہیم علیہ السلام کو چنا. ابراہیم علیہ السلام پہلے چنے جائیں گے, پھر ان کی کیا چنی جائے گی؟ آل ابراہیم. آل ابراہیم کو چنا. دیکھیں اللہ نے آل کا تصور دیا. آل ابراہیم. اب دین جو چلے گا نبیوں میں نہیں, اب آل میں شروع ہوگا. اور خوش ہو آل ابراہیم. آل ابراہیم کو چنا اور آخر میں کہا آل عمران. خوش ہو میرے پتر. ہائے ہائے ہائے. آل عمران کو چنا. افسوس ہے کہ دنیا نے جناب عمران کو ڈھونڈ کر نہیں دکھایا کہ وہ عمران کون ہے. عمران کے بعد آل بھی نہیں دکھائی گئی. مفسرین نے دقت نہیں فرمائی کہ بتا دیتے کہ عمران کون ہے اور آل عمران کون ہے. میں آج قرآن سے ثابت کر کے دکھانا چاہتا ہوں کون عمران ہے اور آل عمران کون ہے. سمجھ آئی سے کون عمران ہے اور کون عمران ہوں گے تو آل عمران ہوگی. آل سے پہلے کون ہوگا؟ مرکز عمران. عمران علیہ السلام ہوں گے, ان کی آل بھی ہوگی اور انہیں قرآن ہی پاک کے حوالے سے ابھی بحث کرتے ہیں. آل عمران العالمین. خدا جانے کتنے عالمین ہیں, ان میں سے ان کو چنا. چنے ہوئے کیسے ہوں گے؟ جنہیں اللہ خود چننے والا اور عالمین میں سے چننے والا. العالمین. عالمین کے بعد خیال کرائے اللہ نے اس چننے میں نشانی رکھی ہے. آل کی نشانی رکھی ہے. آخر میں کون ہے؟ آل عمران. ٹھیک ہے. آل ابراہیم کے بطور نمونہ آیا. آل ابراہیم بھی یہی ہے. 14 ہے نا. آل ابراہیم کے بعد آل عمران. چونکہ آل عمران ہی کے نام سے آگے اولاد چلے گی. آل عمران. عمران کی آل چلے گی آل در آل در آل. آل کے معنی پاکیزہ اولاد, معصوم اولاد. اب جناب عمران کی معصوم اولاد در اولاد در اولاد در اولاد جب تک دین رہے گا عمران کی معصوم اولاد رہے گی. خوش ہو گئے میرے. اللہ یہی فرما رہے ہیں آل عمران علی العالمین ذریتام بعضها من بعض. ذریت مانے پاک اولاد, پاکیزہ اولاد. ذریتم بعضها من بعض. بعض کی اولاد یعنی اولاد در اولاد. کل میری سمجھ جاندی بھی ایسی اولاد در اولاد. بسم اللہ اوسی. اولاد در اولاد, اولاد در اولاد, اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد. بسم اللہ. معلوم ہوتا ہے امامت اولاد در اولاد میں رہتی ہے, ادھر ادھر کے امام نہیں ہوتے. ہتھولا رکھ دے ذرا ہاتھ. آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے عالمین میں سے آل عمران کو چنا. ابھی بحث کریں ان کی نشانی کیا ہے کہ اس آل کی آگے اولاد چلے گی. اولاد پہلے مرکز کو ہم ڈھونڈیں گے, اس کے ساتھ بلا فاصل اس کی آل ڈھونڈیں گے. پاکیزہ آل ڈھونڈ کر پھر اس کی آگے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد. یہ ہمیں نشانی اب مل گئی ہے. اب پورے قرآن میں ہم انہیں اسی طرح ڈھونڈ کر میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ عمران کون ہے اور آل عمران کون. بس دیکھیں اللہ کا انتخاب.
سب سے پہلے اللہ نے مشکل ہو جائے گی کیونکہ 1 گھنٹے پتہ ہی نہیں لگتا. آج بھی ایسے ہوا, پتہ ہی نہیں لگا مجھے. انہوں نے کہا تھی 1 گھنٹے 6 منٹ اوپر ہو گئے, پتہ ہی بات شروع ہوئی پتہ ہی نہیں لگا. میں کہتا ہوں ایسے نہ ہو, پھر آپ پریشان نہ ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں بھائی, اللہ کا انتخاب جو خالق کا چناؤ کا انتخاب ہے, پہلے میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے. 1,24,000 نبی, ٹھیک ہے, 1,24,000 نبی. نبی آتا ہے تبلیغ کے لیے. نبی کا کام ہے تبلیغ کرنا, امام کا کام ہے اس دین کی حفاظت کرنا. خوش ہو بھائی. نبی مبلغ دین ہوتا ہے, امام محافظ دین. حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ امام. دیکھیں تبلیغ آسان ہے, حفاظت مشکل ہے. تبلیغ کے لیے اجماعی علم بھی کافی ہو سکتا ہے, مگر حفاظت کے لیے حقیقی علم کا ہونا ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے امام وہ ہوگا جو کل علم رکھتا ہو. اس لیے خالق کو اعلان کرنا پڑا, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. خوش نہیں ہوئے میرے گھر کہ اللہ نے ہر شے کو گن کر احصاء کر دیا ہے امام مبین. گن کر احصاء کر دیا ہے امام مبین میں. اب ایک ہوگی گنتی, ایک ہوگی جس میں گنتی آ کے جمع ہو جائے, اس کو کہتے ہیں احصاء. احصاء کے معنی گنتی کا ظرف. خوش نہیں ہوئے, جہاں گنتی آ کے جمع ہو جائے اس کو کہتے ہیں احصاء. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے, ذرا غور کرائے, گن کے تاکہ امام کا پتہ چلے امام کیا ہوتا ہے. اللہ نے گن کے ہر شے کو امام کے اندر جمع کر دیا ہے, احصاء کر دیا ہے. اسے میں اگر اجازت دے تو میں مثال سے سمجھاؤں. مثال اس کی یہ ہے, میرے پاس مثلا 100 روپے ہے, ٹھیک ہے. اب میں 1 روپیہ لیتا ہوں, لیکن میں کسی بٹوے میں یا کسی وہ تھیلے میں کسی شے میں میں رکھتا ہوں, رکھ کے اس میں رکھ کے کہتا ہوں 1. بسم اللہ. اب 1 جب میں نے کیا تو اس میں روپیہ بھی رکھا اور گنتی بھی رکھی. میرے خیال سمجھ آتی بھی ہے, خوش ہو گئے تمہیں. 1 بھی کہا, 1 آپ نے گن کے کہا 1. بٹوے مثال بٹوا دے دے, بٹوے میں رکھا کہا 1. اس بٹوے میں کیا گیا, 1 بھی گنتی بھی گئی, روپیہ بھی گیا, اصل بھی گیا. اسی طرح رکھتے 99 گنتی بھی گئی, 99 روپے بھی گئے. پھر کہا 100, اب گنتی بھی گئی, 100 بھی اور پورے 100 بھی, نوٹ بھی اس میں, اصل بھی گنتی بھی. جب میں رکھ چکا, اب میری طرف دکھائے, اب میں رکھ چکا, اب میرے پاس صرف گنتی ہے, اصل نہیں. میرے پاس گنتی ہے, اصل امام کے پاس ہے. اللہ کو پتا تھا ہر ایک کو نہیں دینا, ایسا امام میں کرنا ہے. کیوں کہ گنتی میں غلطی ہو سکتی ہے, جہاں اصل ہو وہاں بھول ہوتی ہی نہیں. اس
اسی لیے جس کو یہ علم عطا کرے گا، علم، اس علم میں ہزیان نہیں ہوتا، اس علم میں بھول نہیں ہوتا۔ جب بھول نہیں ہے، دیکھیں آپ ہزاروں دفعہ سن چکے چیزیں، اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے امام کو کل علم گن گن کے ان کے اندر رکھ دیا۔ اب سینہ امام میں اصل بھی ہے اور گنتی بھی ہے۔ اب دنیا کا کوئی سوال کریں، اصل وہاں موجود۔ اسی لیے اللہ نے کہا رسول تو میرے علم کا مدینہ ہے۔ علی کو تو نے دروازہ کہا، لیکن سلونی کا دعویٰ رسول تو نہ کر، علی سے کروا، تاکہ دنیا دیکھے جس کا جانشین ایسا ہے اس کا رسول کیسا ہے۔ اب خوش ہو گئے، یہ ہماری مجالس ریہرسل بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ چلو پڑھ لیا ختم، نہیں، ریہرسل بھی کرائیں۔ اسی لیے سلونی کا دعویٰ منبر پر جناب علی نے کیا، رسول کے ہوتے ہوئے کیا یا نہیں؟ ہزاروں دفعہ بیان کیا۔ علی علیہ السلام نے جب سلونی کا دعویٰ کیا، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب علی کی بس میں ایک آدمی یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا، اس نے دل میں کہا جناب علی جو سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا دل میں، جو دل کی بات جانے اسے امام کہتے ہیں۔ خوش ہو میرے بھائی، ادھر اس نے دل میں دعویٰ کیا، امام وہاں جان کے وہ آدمی ہے، اس نے دل میں دعویٰ کیا، سرکار نے اسی کی طرح مخاطب ہو کے فرمایا، وہ جو بیٹھا ہوا سرکار منبر کوفہ میں بیٹھے، ایسے ہاتھ ملا، تامل ہاتھ بلند کیا، بلند کر کے جو واپس کیا مٹھی بند کی، اسی آدمی سے کہا جو کہہ رہا تھا میرا علم جناب علی کے برابر ہے، اس سے فرمایا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ خوش نہیں ہوئے؟ یہ بیان کیا میں یہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ ریہرسل ہو جائے۔ اسے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، وہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، آپ نے اپنے علم سے وہاں پہاڑ کی چوٹی سے اٹھا لیا ہے۔ سرکار نے ہاتھ کھول کے فرمایا تو نے صحیح کہا ہے، میں نے اپنے علم سے اس انڈے کو وہاں سے اٹھا لیا، کیونکہ وہ کہتا تھا میرا علم جناب علی کے برابر ہے۔ توجہ فرمائے، کہا نا میرا علم برابر ہے، وہی انڈا جناب علی نے اس کے آگے کر کے کہا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہی رکھ دے۔ خوش نہیں ہو؟ اگر تیرا علم میرے برابر ہے تو یہ انڈا وہی رکھ دے۔ کھڑے ہوئے کہتا ہے مولا یہ علم میرا نہیں ہے، مولا میں ایسے نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ کے امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سن، جہاں تک تیرا علم وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا تھا، تیرا علم وہاں تک تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا۔ خدا جانے اس کی ذات کا تصور کیا ہوا۔ ان کو خالق نے چننا ہے، چننا ہے انہی کو، اور انہی میں لفظ کیا لگائی؟ آل عمران۔ اب اللہ کا چناؤ یوں ہے، 1,24,000 نبی، یہ میں علم کلام منطق و فلسفے کا ایک نتیجہ ہے جو میں آپ تک پہنچا۔ 1,24,000 نبی، 313 رسول۔ رسول کتنے؟ 313، تھوڑے ہو گئے، 1,24,000 انبیاء کرام اور 313 رسول، 6 اولو العزم رسول، جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور سرکار دو عالم علیہ السلام، یہ 6 ہو گئے اولو العزم رسول۔ خاتم ایک، خاتم المرسل، آپ کو خاتم النبیین کہنا ضروری ہو گیا، خاتم النبیین ایک،
کیا مطلب؟ جب عہدے بڑھتے ہیں عدد کم ہو جاتا ہے. دیکھیں خاتم النبیین کا عہدہ بڑھا، عدد کتنی ہو گئے؟ ایک. تو خاتم کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. دیکھیں کہاں تک بات پہنچ گئی. خاتم ہے ایک، سارے نبی. اب جو انتخاب ایک پر پہنچا، کیسے پہنچا؟ بسم اللہ. یہی انتخاب بتانا ہے. 1,24,000 نبی چنے جاتے ہیں عالمین میں سے. اگر سمجھ آ رہی ہے العالمین ہے یا نہیں؟ ان کو چنا کہاں سے چنا؟ عالمین میں سے. کون چنے گئے؟ نبی. عالمین چنے جاتے ہیں، نبی چنے جاتے ہیں عالمین میں سے. بات میری سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ تھوڑی سی توجہ فرما لینا. عالمین میں سے نبی چنے جاتے ہیں عالمین میں سے. 18,000 عالمین خالق نے بنائے، ان میں سے 1,24,000 نبی چنے گئے. نبی چنے جاتے ہیں عالمین میں سے. اب آ گئے رسول. رسول ہیں 313. بسم اللہ. فرمائے وہ کہاں سے چنے جائیں؟ وہ چنے جائیں گے 1,24,000 میں سے. 1,24,000 چنے گئے عالمین میں سے. سمجھ جاندی بھی میرے عالمین میں سے چنے گئے. اور 313 رسول چنے جاتے ہیں نبیوں میں سے. 1,24,000 سے رسول چنے جائیں گے. سمجھ آئی ہے میرا بھائی؟ اب 313 چنے جائیں گے نبیوں میں سے. اب 6 اولو العزم رسول ہیں، یہ چنے جائیں گے 313 میں سے. 313 میں سے 6 چنے جائیں گے. 6 چنے جائیں گے 313 میں سے. جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، حضور پاک. اب جو خاتم چنا جائے گا وہ ان 6 میں سے چنا جائے گا. کیا ترتیب ہے، واہ واہ. خاتم چنا جائے گا 6 میں سے. اب خاتم ہے ایک، اور ایک ہونا ہی خاتم ہونے کی دلیل ہے. جب ایک ہے، اب یہاں جھگڑا ہے. اب خاتم کے بعد جو جانشین چنا جائے گا وہ کہاں سے چنا جائے گا؟ وہ نہیں فرما رہے. یہی تو جھگڑا ہے میرے بھائی. یہ اصول میں بتانا چاہتا ہوں. سمجھ آئے؟ جو خاتم تو ہے ایک ہے نا. ایک کے بعد جو چنا جائے گا کہاں سے چنا جائے گا؟ دیکھیں اگر ہم 6 سے کہیں چنا جائے گا، وہاں سے تو خاتم چنا گیا. بسم اللہ. کہیں 313 میں سے چنے گئے، ان سے 6 چنے گئے. اگر کہیں 1,24,000 سے، ان میں وہ تو عالمین سے چنے گئے. عالمین سے جو عالمین سے چنے گئے وہ تو ہیں نبی. پھر جو جانشین ہوگا نا، جانشین وہ امت سے تو چنا ہی نہیں جائے گا. گلا کے کہنا پڑے گا. اب جو جانشین رسول چنا جائے گا، خدا کے لیے وہ مسئلہ حل کرو. کہاں سے چنا جائے گا؟ خاتم ہے ایک بس. جب ایک خاتم ہے، خاتم کا جانشین چنا جائے گا جو خاتم میں سے ہو. جو خاتم میں سے ہو. جب خاتم میں سے ہو. اب جھگڑے کی بات نہیں، لیکن سمجھانا مقصود ہے. اب نام تو لینا پڑے گا، کیا کریں. 13 سال رسول پاک نے مکہ پاک میں گزارے صحابہ کرام کے درمیان. بسم اللہ. آج کا یہی لفظ ہمارے لیے مشکل ہے. کیا کریں؟ لفظ لینا مشکل ہو رہا ہے. افسوس ہے.
ان میں زندگی گزاری، پھر 10 سال مدینے میں زندگی گزاری یعنی میرے بھائی خدا کے لیے ذرا ہاتھ ہولا رکھ کے میں جملہ کہتا ہوں، جب 23 سال گزاری تمام کے درمیان میں رہ کر، 23 سال تھوڑی زندگی نہیں، اور رسول جیسی زندگی کا نمونہ، ایسا رسول، خدا جانے جو رسول کے ساتھ بیٹھتے وہ کس معیار کے ہو سکتے؟ پوری 23 سالہ زندگی ہے رسول کی، جو زندگی رسالت ہے، اس میں کوئی ایک چھوٹی سی بھی حدیث مجھے دکھا دے کہ رسول پاک نے خوش ہو کر کسی صحابی سے فرمایا ہو آج تو نے اچھا کام کیا 23 سال میں، سن تو مجھ سے ہے میں تجھ سے، اور نہیں فرمانے جھگڑے کیوں کرتے ہو، کیوں لڑتے ہو؟ رسول پاک نے فرمایا، وہ تو عادل ہے، اگر ایسی بات ہے تو وہ تو فرما سکے، عادل ہے، مگر یہ بات ہمیں نہیں ملی، کہیں نہیں ملی، ملی ہے تو یہ ملی ہے، انا ولی من نور واحد حسین منی وانا من الحسین، ان کے لیے فرمایا، جب فرمائے تو یہ ہے حق انتخاب، اس لیے اللہ نے اپنے حق انتخاب کے لیے فرمایا، کن کو چنا آخر میں؟ آلہ عمران، اب ڈھونڈتے ہیں وہ عمران کون ہے، اگر آپ متوجہ ہیں تو میں ڈھونڈ کے دیتا ہوں، اگر آپ فرماتے ہیں جیسے ہے لگی رہے بات چاہتی، وہ تو آ ہی رہی ہے، اب کیا کریں، ڈھونڈ کے سنانا پڑتا ہے، یہ حق ہے ہمارا۔ پوری دنیا میں تاریخ 3 عمران گزرے ہیں، 3 اعلیٰ عمران، آخر میں آئی اعلیٰ عمران، عمران کو ڈھونڈیں گے تو آل ڈھونڈی جائے گی، پہلے جناب عمران کو ڈھونڈتے، 3 عمران ہیں میرے بھائی، پہلا عمران دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق، جتنی جزوی نبی ہیں وہ سرکار اسحاق کی لڑی سے، ٹھیک ہے، تو سرکار دو عالم جناب اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، جناب اسماعیل سے حضور، اور ادھر جناب اسحاق سے عیسیٰ علیہ السلام، جناب آدم سے وہاں تک کیا ہے، جناب ابراہیم سے وہاں تک کیا ہے، جناب اسحاق کی اولاد۔ اب ہم ڈھونڈتے ہیں آل ابراہیم، اسی میں سے ڈھونڈتے ہیں آل ابراہیم۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام ہے عمران، اب مل گیا کہ ایک عمران مل گیا، جناب اسحاق علیہ السلام کے اولاد پاک سے جناب عمران، کن کے باپ ہیں؟ جناب موسیٰ، لیکن عمران وہ ڈھونڈنا ہے جس کے آگے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد، اللہ کو علم تھا، ہے ان کی اولاد در اولاد آگے چلی۔ اب اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران، جناب موسیٰ علیہ السلام عمران، آل عمران ہمیں مل گئے، ٹھیک ہے، آپ کو بھی ملے، مجھے بھی مل گئے۔ اب ان کا میں شجرہ نسب، جناب موسیٰ کا شجرہ نسب تفسیروں میں بھی لکھا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں گے، اب لکھا ہے جناب موسیٰ بن عمران بن یسہر بن فاحش بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام، اچھا نہیں لگا میرے خیال، جناب موسیٰ کا عمران علیہ السلام کے بیٹے کا موسیٰ بن عمران بن یسہر بن فاحش بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔ اب جناب موسیٰ عمران کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، جب بیٹے ہیں تو وہاں آل عمران ہے۔ اب ڈھونڈتے ہیں جناب موسیٰ تو عمران کے بیٹے ہیں، آگے دیکھتے ہیں جناب موسیٰ کی اولاد چلی یا نہیں،
اولاد در اولاد ہے۔ اب اللہ نے جناب موسیٰ کو 2 بیٹے دیے، شبر و شبیر۔ صاحبان بصیرت میں خوش ہو بولو۔ 2 بیٹے دے کر، انہیں بھی بیٹے دے کر، نہ ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ کہتے تفسیر والوں نے نہیں لکھا یا تاریخ نے نہیں لکھا، 2 بیٹے لکھے ہیں، شبر و شبیر، ٹھیک؟ 2 بیٹے دے کر جناب موسیٰ کی زندگی میں انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اب میں لفظ ضرور کہوں گا، اے اللہ تو نے بلا جان کے بلایا ہے نا، اس لیے بلا کے نسل موسیٰ روک دی آل عمران کو بتانے کے۔ بس نہیں ہوئے جناب موسیٰ کی نسل کے اس لیے خالق نے خود روک دی، آگے نہیں چڑھائی۔ آل یہ شبیر و شبر کے آگے چلتی جاتی، لیکن جناب موسیٰ کی زندگی میں ان کی نسل پاک کو روک لی۔ کس کے لیے روک لیا؟ آل عمران دکھانے کے لیے۔ ان تو سمجھ آئی نا میرے بھائی؟ تو جب آگے اولاد ہی نہیں ہے تو پھر جناب موسیٰ وہ آل عمران نہیں ہے جو آل عمران کی طرف اللہ نے اشارہ کی۔ سمجھ آئی میری بات کی میرے بھائی؟ اب جناب موسیٰ علیہ السلام آل عمران کی اس تشخیص میں جس میں خالق نے اولاد در اولاد کی شرط لگائی اس میں نہیں آئی۔ جناب موسیٰ علیہ عمران نے آگے چل گئی، مریم بنت عمران۔ خوش ہو جاؤ اللہ کے لیے، لوگ خوش ہو جائے، لمبی بحث نہیں ہے۔ مریم بنت عمران، مریم کے باپ کا نام عمران، جناب مریم کے باپ کا نام عمران بن ماسان، 27ویں پشت او جناب یعقوب سے ملتی، ٹھیک ہو، 27ویں۔ لیکن جناب مریم کے باپ کا نام عمران ہے۔ اب مریم کا ایک بیٹا ہے، بیٹا ہے، لیکن اللہ نے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک نبوت کی، ایک لفظ یہاں جملہ رکھے، نبوت میں عصمت واجب کر کے کہا معصوم کے بعد معصوم، معصوم کے بعد معصوم، معصوم کے بعد معصوم، ماں باپ بھی ہوں گے، باپ بھی معصوم ہوگا، بیٹا بھی معصوم ہوگا، جس میں نبوت چلے گی۔ معلوم ہوتا ہے معصوم کا وارث معصوم ہوتا ہے، معصوم کا وارث معصوم ہوتا ہے نا۔ دیکھیں اب میں لفظوں میں ہی سمجھا سکتا ہوں، ہم میں عصمت ہے شاہ جی؟ نہیں، ہم معصوم ہیں؟ نہیں ہے معصوم، عصمت تو عطیہ الہی ہے، جب ہم میں عصمت ہے ہی نہیں تو میں کیسے سمجھاؤں گا کہ عصمت کیا ہوتا؟ آخر جناب موسیٰ کی آدم کے بعد جب سلسلہ نبوت چلا نا، معصوم کے بعد کون ہے؟ معصوم، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، وہ جو بیٹا بنا ہے بیٹا معصوم، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، پھر وہی بیٹا باپ بنا، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، بیٹا معصوم، پھر وہی بیٹا معصوم بنا، باپ بھی ہے ماں بھی ہے، بیٹا معصوم۔ اور میں لفظوں میں کیا سمجھا؟ یہی اسے سمجھا سکتا ہوں، یعنی ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم، تبھی بیٹا معصوم ہے جو نبوت چل رہی ہے، معصوم در معصوم در معصوم۔ تو اب میں ایک لفظ ضرور کہوں گا، جہاں جناب علی معصوم مانو پھر ابو طالب معصوم۔ آج پھر یہی تک چل رہا ہے، پھر بحث کریں گے لمبی وقت کے حوالے سے۔ معصوم ہو گئے، یعنی بیٹا جو معصوم ہے کس کی وجہ سے معصوم ہے؟ باپ کی وجہ سے۔ حالانکہ باپ جو ہے وہ بھی معصوم، شادی بھی ہے، غور نہیں فرمایا، شادی بھی ہے، دیکھ لیں خیال کرائے، شادی بھی ہے، یعنی جو بیٹا معصوم ہو رہا ہے اس کی ماں بھی ہے باپ بھی ہے، معصوم باپ بھی معصوم،
शायद हम लोग तुम्हें समझा सकते हैं, वो इस बात का कमाल हमें समझ नहीं आता। ये समझो, बाप मासूम बेटा मासूम, फिर बेटा बाप, फिर बाप मासूम बेटा मासूम। 5000 साल तक अल्लाह ने माँ बाप से मासूम को दर मासूम बना के जनाब ईसा पे आके तख्लीक का निजाम ही बदल दिया। और नहीं बना है, तख्लीक का निजाम बदल दिया। पहले माँ बाप से मासूमा रहे थे, अब यहाँ बीबी मरियम का शौहर नहीं। बीबी मरियम का शौहर नहीं है, नहीं तो बगैर शौहर के बेटा हुआ या नहीं हुआ? तो फिर बेटा वो जो आ रहे थे वो थी खाल मासूम दर बात, जहाँ माँ बाप होते हुए जो मासूम आ रहा है उसको कहते हैं खाल्क। खुदा जाने खाल्क में इस्मत का कमाल क्या होता है। देखिए, समझाने के लिए हमारे पास सिर्फ लफ्ज़ मासूम ही कह सकते हैं। क्या निजाम होता है ये वही है, ख्याल कराए, चूंकि इस्मत वह भी होती है। अगर आप इसमें कुछ ये कहेंगे हमारी तरफ है, फिर आप मासूम क्यों नहीं हुए? अगर आप कहेंगे ना, ये आज यही इतनी काफी है, कल बहस करेंगे कि अगर उनका भी आना हमारी तरफ का है तो फिर हम तो मासूम होते, लेकिन हम नहीं हैं। जब नहीं हैं तो फिर मानो कोई कमाल है ऐसा, बाप भी है माँ भी है, बेटा मासूम, को महफूज रखे। अब जनाब ईसा पर आकर अल्लाह ने इस्मत के साथ दूसरी शर्त लगा दी, नबूवत के साथ तहारत की। अब नबी वो होगा जो बाप ताहिर भी हो और मासूम भी हो। इसलिए जनाब मरियम का अल्लाह ने शौहर ही नहीं बनाया। जब नहीं बनाया तो अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खाल्क से पैदा नहीं होंगे, ईजाद नहीं होंगे। जब खाल्क से नहीं होंगे तो कैसे होंगे? अम्र से। तो समझ आइए, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से जब अम्र से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो फारसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया। फिर मानो बीबी मरियम के कमरे में कोई उलेल अम्र था। उलेल अम्र। अब मैं बहुत बड़ी लफ्ज कहने लगा, शादी से समझ में इसकी बहस जब आएगी फिर मैं करूंगा। ये हाथ हौला रख, क्या करेंगे समझने से जरा गुरेज करते हैं। अब जो बच्चा अम्र से पैदा होगा, अम्र से, खाल्क से नहीं। फिर मानो बीबी मरियम के कमरे में कौन होना चाहिए? उलेल अम्र। दूसरी बात, जो बच्चा, तवज्जो फरमाए, मेरी लफ्ज पहुंच रही है, जो बच्चा अम्र से पैदा हो वाजिब है कि उसकी माँ बतूल हो। फिर मान ले तो उसकी माँ क्या हो? बतूल। इसलिए मरियम बतूल। अब नतीजा निकला, जो बच्चा अम्र से पैदा होगा उसकी माँ का बतूल होना वाजिब। फिर जरूरी है हसन अलैहिस्सलाम से लेकर 12वें तक माँ का बतूल होना वाजिब। इमाम होगा ही वही। समझ आई? इसलिए सैयदा पाक है या नहीं? 11 इमामों की हाकिमा है या नहीं? फिर सारे कैसे बने? अम्र से। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खल्क से नहीं बने, माँ बतूल। ना समझे दुनिया क्या करे है। माँ बतूल अम्र से बने हैं, और अम्र से बनने वाले ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चौथे आसमान में बिठा के कहा, बैठा रहे, न बूढ़ा होने दूंगा न शादी होने दूंगा।
تیری نسل آگے نہیں بڑھے گی، بیٹھا رہے تاکہ پتہ چلے آل عمران کون ہے۔ خوش ہو نہ جا چوتھے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا ہوا ہے یا نہیں؟ آج بھی بیٹھے ہیں، ابھی تک بیٹھے ہوئے، کس کے انتظار میں؟ منتظر کے انتظار میں۔ منتظر وہ ہے جس کی ماں بطول بیٹھے ہیں، اور کیسے بنے ہیں؟ امر سے۔ امر سے، جب امر سے بنے ہیں، امر سے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک تو شادی نہیں ہوئی ہے، ایسا کیوں کر؟ جب نہیں ہوئی تو اولاد کا تصور کہاں ہے؟ اس لیے اللہ نے بی بی مریم کو بچہ دے کے عیسیٰ علیہ السلام بنا کے مریم پاک کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب آگے شادی ہوگی تو پھر عمران علیہ السلام کی ہوتے ہوئے نا بیٹی کا بیٹا ہے، نواسا ہوا تو آگے آل چلے گی تو پھر آل عمران چلے گی، تو معلوم ہوگا جناب عیسیٰ بھی آل عمران نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ابھی تک منتظر بنایا ہے، منتظر ابھی تک شادی نہیں ہونے دی، اور بیٹھا ہوا ہے، نہ بوڑھے ہونا دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا، تاکہ ہمارا قانون مکمل ہو جائے آل عمران کی۔ اب دو عمران ملے مگر ان کی آگے اولاد ہی نہیں ہے، آگے اولاد چلی ہی نہیں ہے، کل سے بھی جا گیا۔ اب تیسرے عمران رہ گئے، عمران ابن عبد المطلب، اور نہیں فرمایا عمران کن کے بیٹے ہیں؟ سرکار عبد المطلب کے، سرکار جناب عبداللہ رسول پاک کے والد گرامی، دونوں سکے بھائی ہیں۔ جناب عمران کو نیت ہے ابو طالب، ہم اس لیے ابو طالب سے زیادہ مشہور ہیں، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں ابو طالب، اصل نام تو عمران ہے۔ اب عمران ہیں جناب عبد المطلب کے بیٹے، اب اس میں آل عمران، اب یہ نور چلتا چلتا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، نور پیشانیوں میں چلا ہے، رحموں میں نہیں۔ کل پتہ نہیں بات بیان کی ہے یا نہیں کی ہے نا، رحموں میں نہیں پیشانیوں میں چلتا ہوا نور جناب عبد المطلب تک، یہ نور پیشانیوں میں آ کے دو حصے ہو گیا، ایک حصہ جناب عبداللہ کی طرف چلا گیا، ایک حصہ جناب عمران ابو طالب علیہ السلام کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہو؟ دونوں حصے برابر کے ہیں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ بلندتر صلوات ایک حصہ جناب عبد المطلب سے جناب عبداللہ سرکاری دو عالم کے والد گرامی ان کی طرف چلا گیا، ایک جناب عمران ابو طالب علیہ السلام کی طرف چلا گیا۔ اب جناب عبداللہ سے حضور پاک آئے، حضور پاک آ گئے جناب عبداللہ علیہ السلام سے، اور جناب عمران ابو طالب سے جناب علی آئے معصوم، آئے نا تو عمران بھی مل گئے اور آل عمران بھی مل گئے، خوش ہو جاؤ، اچھی طرح خوش ہو جاؤ۔ اب جناب عمران کا بیٹا کون ہے؟ علی علیہ السلام۔ اب جناب علی کیا بنے؟ آل عمران۔ اب جناب رسول خدا، اب اللہ نے رسول خدا علیہ السلام کو چونکہ آل عمران سے چلنی ہے امامت، اور امامت کے لیے بطول کا ماں کا بطول ہونا واجب، پھر مانو رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں۔ بیٹیاں کتنی ہوگی؟ ایک، کیونکہ بطول ہونا ہے، ماں کیا ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بطول ہے، اگر یہاں بطول نہ ہوئی تو پھر یہ تو افضل ہو جائے گا، یہ تو حالانکہ بی بی بطول مریم بھی ان کی امتی ہیں، لیکن بطول تو ہے نا۔ پاک بی بی کے
جتنی 11 بیٹے ہیں، ماں تو سیدہ ہے، جناب علی تو حاکم ہے، تو جناب علی کا ایک ہونا آل عمران کی مرکزی پہلی فرد ہونا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں، چونکہ علی ایک ہے۔ علی بننا تو پھر اگر ایسے ہوتا تو پھر علی بھی 4 ہوتے، لیکن 4 بھی ہیں مگر ان کی مائیں بطول۔ علی کتنی ہے؟ 12 4 ہے۔ جناب علی کی تو حاکمہ ہے بی بی پاک، معلوم ہوتا ہے زوجہ کا بطول ہونا واجب۔ اگر جناب مریم کا شوہر ہوتا تو مریم بطول تھی یا نہیں؟ جی تھی، نہ ہوتی یا نہیں؟ تو جناب علی کی جناب سیدہ پاک جب اس دنیا میں آئی، آتے ہی بی بی نے، ابھی اس دنیا میں آئی، آتے ہی بی بی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دوسرا پھر کہا اشہد ان ابی محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے، واشہد ان بالی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی ولی ہے۔ اس دنیا میں آتے ہی گواہی، تو معلوم ہو گیا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے، آنے سے بھی پہلے۔ یہ نکاح ہی دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے۔ اب جب یہ آئے تو اب جناب عیسیٰ علیہ السلام منتظر بیٹھے، منتظر کس کے؟ منتظر کی۔ تو جناب عیسیٰ کی بھی آگے ابھی شادی نہیں ہوئی تو آل عمران کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ بی بی مریم چلی گئی، وہ تو ابھی بغیر شادی کے بیٹھے، اللہ نے کہا شادی نہیں ہونے دو، نہ بوڑھا بھی نہیں ہونے دو، جناب سرکار آئیں گے پھر شادی سرکار ہی کروائیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی کی شادی امام زمانہ کروائیں گے تاکہ آل عمران مکمل ہو جائے۔ اب یہاں سے نتیجہ یہ نکلا دوسرا بھی کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بنا ہے عمر سے، عیسیٰ علیہ السلام بنے ہیں عمر سے، عمر سے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام عمر سے بنے ہیں تو جس کا انتظار ہے منتظر افضل ہوگا منتظر سے، ایسے ہے یہ جو منتظر ہے اس کی ماں بھی ہے باپ بھی ہے، اور وہ بی بی کا 11واں بیٹا، باپ بھی ہے ماں بھی ہے، جو انتظار میں ہے اس کی صرف ماں ہے باپ نہیں، وہ عمر سے بنا ہے۔ یہاں دونوں کی ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، کل پھر بیٹھ کریں، ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہے، پھر مانو جو انتظار کر رہا ہے وہ عمر سے بنا ہے، پھر منتظر نطفے سے نہیں بنے گا، عمر سے بنے گا۔ پھر مانو امام ماں باپ کے ہوتے ہوئے کیسے بنتا ہے؟ عمر سے۔ امام نسل امامت عمر سے چلتی ہے، عمر سے۔ جب عمر سے چلے گی تو پھر کون آئے گا؟ اولے الامر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جزوی اولے الامر ہے، مگر میرا امام کلی اولے الامر، جو چاہے کلی اولے الامر۔ تھوڑی سی ایک لفظ کہتے ہیں اولے الامر کے بارے میں، کلی اولے الامر۔ رسول خدا بیٹھے ہیں، ایک وفد آیا، انہوں نے کہا سرکار ہم سام ابن نوح کی اولاد سے، سام ابن نوح ثانی، سام ثانی، نوح کے 2 بیٹے، پہلا سام اول اور ایک سام ثانی۔ انہوں نے کہا ہم سام ثانی کی اولاد ہیں، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ جناب علی آ گئے،
रसूल खुदा ने जनाब अली के बारे में खड़े होकर पेशानी चूम के जनाब अली के बारे में बयान करना शुरू कर दिया। जो आदम का इल्म देखना चाहे, नूह का इल्म देखना चाहे, इब्राहिम के खुल्लत देखना चाहे, कुछ नहीं हो रहा है। जनाब मूसा की हैबत देखना चाहे, जनाब इब्राहिम की खुल्लत देखना चाहे, फल यंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब, मुझे चाहिए कि मेरे अली के चेहरे पे देखे, हर नबी का कमाल चेहरे में मौजूद है। जनाब अली ने इतनी तारीफें की, वो जो आदमी आए हुए थे उन्होंने कहा मौला आप सही की, ये आपका क्या है? फरमाया मेरे जानशीन है। कहने लगे मौला अगर आप इजाजत दें हम इनसे बात क्यों ना करें? सरकार ने फरमाया करो। उन्होंने कहा आप सिफारिश करें। सरकार ने फरमाया सिफारिश नहीं, आप बात करेंगे। उन्होंने कहा मौला हम साम इब्न नूह की औलाद हैं और हम चाहते हैं कि आप साम इब्न नूह को जिंदा कर। कोई गल समझ आई? जनाब अली बोला आप जिंदा कर। सरकार ने फरमाया अगर मैं जिंदा कर दूं इस रसूल को, खातमुल मुरसलीन मान लोगे? खुश नहीं हुए? उन्होंने कहा हाँ मान ली। सरकार ने फरमाया बताओ, फोन मेरी तरफ दिखाए, बताओ वो इस वक्त कहाँ दफन है? उन्होंने कहा 4000 साल हो गए, वो यमन में दफन है। यमन में जब कहा ना यमन में, तो साकिबा पहली जिल्द में ये वाक़या है, यमन में दफन है। ये बात बैठे हुए मस्जिद नबवी में, जनाब अली ने फरमाया उसे मैं यमन में जिंदा कर दूं या मस्जिद नबवी में जिंदा कर दूं? नहीं हुए उसे मस्जिद नबवी में मैं जिंदा कर दूं या यमन में? उन्होंने कहा मौला यमन कौन जाए, यही कर। सरकार अमीर अल-मोमिनीन उठे और उठ के जहाँ मेहराब मस्जिद नबवी है ना, ये पिछला नहीं पहले वाला, हाथ नहीं लान देने, वहाँ आके सरकार ने अपना एक रिवायत में असाए रसूल रखा, एक रिवायत में है उंगली रखी, जमीन शिकाफ्ता हुई, एक ताबूत बरामद हुआ। ताबूत निकला, खुला तो उसे एक जीशान इंसान ताबूत से निकल कर कहता है अस्सलाम वालेका या अमीर अल-मोमिनीन। मेरा पुत्र है अस्सलाम वालेका या अमीर अल-मोमिनीन, जिसे नबी भी अमीर अल-मोमिनीन कहे, उसे अली इब्न अबी तालिब। जब कहा ना, उन्होंने कहा ना साम इब्न नूह, मैं साम इब्न नूह हूँ। जब साम इब्न नूह कहा, देखा जीशान इंसान सामने खड़ा है, उन्होंने सहीफा नूह उनके पास थे, उन्होंने खोले सारे शमाइल उनके। शमाइल अगर मैं बहस करूं फिर मैं बताऊं, पूछूंगा आपसे फिर ये शमाइल लिखे किसने? उनकी सारी शक्ल सूरत किस में थी? सहीफे में। उन्होंने आंखें देखी उधर, इधर सहीफे में देखी, पेशानी देखी सहीफे में देखी। मालूम है लिखा उसी ने है जो नबियों को पहले से जानता है। वो कौन है इन सहीफों को लिखने वाला? तौरात और इंजील को लिखने वाला कौन है? ये घर जाके सोचना, मैं पहले कह देता हूँ, इन किताबों और सहीफों को लिखने वाले को अली इब्न अबी तालिब। आपको अच्छी नहीं लगी ना? दलील है तो मुझे दे। देखे ना दलील की बात। नबी तो अभी आए नहीं, नबियों को देना है लिखी हुई किताब, वो तो नहीं लिखेंगे, ठीक है? फिर रह जाएंगे तीन, एक अल्लाह, एक मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम, एक जनाब अली। अल्लाह लिखेगा नहीं, अल्लाह लिखे तो फिर अल्लाह नहीं रहता, उसे अल्लाह भी तो रहना है। सरकार मोहम्मद मुस्तफा लिखना जानते हुए भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? ताकि अली का लिखना साबित हो जाए। समझदार है मेरे भाई, लिखने वाले अली इब्न अबी तालिब। अब जनाब जब वो सरकार ने उस वक्त उन्होंने कहा कि सहीफा देकर उन्होंने कहा बोला बिल्कुल यही है।
وہ آدمی سام بن نوح کی اولاد کہنے لگی مولا انہیں کہو کہ ہمیں اسی صحیفے کا کوئی ایک رکوع سنائے. سرکار نے فرمایا میں کہتا ہوں اس صحیفے کا فلاں رکوع سناؤ. فلاں وہ کہہ سکتا ہے جو حافظ ہو. اب جب سرکار نے سنا دیا انہوں نے کہا مولا بالکل یہی ہے سام بن نوح ہیں جو آپ نے جن کو زندہ کیا. ہم بالکل مان گئے. سرکار نے فرمایا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تم اپنا وعدہ پورا کرو حضور کو خاتم المرسلین مانا. انہوں نے کہا انہیں بھی مانتے ہیں آپ کو جانشین بھی مانتے ہیں. اللہ اکبر. بس ایک آواز بلند ہوئی کوفے میں. سیدنا سے قبول فرمائے ایسے رو حکم ہے کہ ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی. پاک بی بی ہماری مجالس میں جو آتی ہیں ہمارے فضائل سننا نہیں آتی صرف دیکھنا آتی ہیں. میرے غریب حسین کو روتا کون؟ میرے مسافر کو روتا کون ہے؟ اللہ اکبر. میرے غریبوں کو کون ہیں جو رونے والے ہیں؟ اسی رونے کے حوالے سے آج میں پہلے یہ مجلس یہاں سے مصائب کی شروع کرتے ہیں کہ کوفہ کی ایک گلی میں آدھی رات کو ایک آواز بلند ہوئی کسی مسافر کی انا غریب الوطن. سید آسو قبول فرمائے یہ غریب الوطن کون ہے جو آواز دے رہا ہے؟ اسی غریب الوطن کا نام ہے جناب مسلم ابن عقیل. جناب مسلم کی آواز سارا دن جناب مسلم ایک محفوظ مقام پر ہیں. شام رات جب ہوئی نا اتنے پیاسے ہیں. ایک روایت میں کہ روزے میں تھی ایک روایت میں پیاس زیادہ تھی چل نہیں سکتے تھے. آزادار جب آدھی رات ہوئی جناب مسلم اپنی جگہ سے نکل کر ایک گلی میں آئے. دیکھا ایک بی بی دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے. آزادار وہ کھڑی نہیں تھی بھیجی گئی کہ جاؤ ہمارا مسافر آ رہا ہے. جو ہی جناب مسلم نے دیکھنا بی بی کھڑی ایسا ایسا چل کے قریب آ کے جناب مسلم نے اتنے پیاسے تھے آہستہ سے کہا بی بی انا غریب الوطن و انا عطشان. اجرکم اللہ. تھوڑا سا ماحول مصائب کا ماحول بنائیں. انا غریب الوطن میں مسافر ہوں میں بہت پیاسا ہوں. جب پیاسا کہا نا بی بی جلدی سے گئی پانی کا گلاس لے آئی اور آگے پردے میں جناب مسلم کو دیا پی کے. سرکار مسلم نے گلاس واپس کیا. پہلے کھڑے رہے. بی بی نے کہا جاتے ہیں مسافر کون ہے معلوم نہیں تھا. جائے تو میں دروازہ بند کروں. جناب مسلم بیٹھ گئے. جو ہی بیٹھے بی بی نے کہا مسافر میرے دروازے پہ نہ بیٹھو. میرے خیال ہے بہت بڑی مسائب کی لفظ ہے. فضا بڑی خراب ہے اٹھ کے چلے جاؤ. جب کہا نہ چلے جاؤ اس سے جناب مسلم نے بی بی کا نام لیا. نام ہے بی بی کا توہ. بی بی توہ اگر میرا گھر ہوتا تو میں تیرے دروازے پہ بیٹھتا. خدا کا جب یہ توہ نے لفظ سنی نام سنا جلدی سے پردہ ہٹا کے کہتی ہیں انتا مسلم ابن عقیل. اجرکم اللہ. کیا آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں؟ اس وقت جناب مسلم نے کہا تو میں وہی مسلم ابن عقیل ہوں. قدموں میں گر کے کہتی ہیں جناب زہرا سے میری شکایت نہیں. اجرکم اللہ. مجھے علم نہیں تھا کہ آپ ہیں. میں نے کہا میرے دروازے سے اٹھ جاؤ چلے جاؤ مجھے خبر نہیں تھی. سرکار مسلم نے فرمایا نہیں تو کوئی معلوم نہیں کوئی حد نہیں. مسلم جناب مسلم کو گھر لے گئے. جناب مسلم کو گھر لے گئی لے کے کھانا کھلایا. ساری رات عبادت میں گزری. صبح سویرے کسی نے ابن زیاد سے جا کے کہا جناب ہانی کے گھر میں جناب مسلم ہے. محمد بن اشعث جودہ کا بھائی ہے. آئے ہے اس خدا کی لعنت. 3000 کا لشکر لے کر جب آیا اور گھر کو گھیر لیا جناب مسلم نے قرآن بند کر کے کہا تو تیرا گھر گھیر لیا گیا. ہے میرے جہاد کا وقت ہے. اگر میرے آنے سے تکلیف ہوئی ہے مجھے معاف کر دینا. چیخ نکل گئی مولا آپ کا آنا. میری ماں آقا نے فرمایا میرے جہاد کا وقت ہے. ہاشمی جوان اکیلا اور 3000 کا لشکر.
جناب مسلم نے یکدم ان 3000 پہ جب حملہ کیا، کئی فنار ہو گئے، کئی بھاگ گئے، پھر 3000 کا لشکر آیا، پھر بھی یہی حالت تھی۔ تیسری مرتبہ جب 3000 کا لشکر منگوایا نا، ابن زیاد نے یہ جملہ کہا کہ جناب مسلم کو اگر پکڑنے کے لیے 9000 آدمی کافی نہیں ہیں تو ہم جناب عباس کا مقابلہ کیسے؟ خدا جانے ابن ام البنین کے بیٹے کی حیبت کیا ہے، کیوں ڈرتے تھے عرب کہ اگر جناب عباس کا ہم مقابلہ کیسے کریں؟ 9000 کا لشکر ایک آدمی کے لیے، ان پر بھی جناب مسلم بھاری ہیں۔ آخر انہوں نے کیا کیا؟ خسو خاشا ایک گڑھا کھودا، خسو خاشاک ڈال کے لڑتے لڑتے جناب مسلم کا جب قدم آیا نا، گرے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، نیچے اتر کر جناب مسلم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالی گئی، بیڑیوں میں پیر پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر، گلے میں توق ڈال کر، کہوں کھینچ کے ابن زیاد کے دربار میں جب لایا گیا، جناب مسلم نے سلام نہیں کیا ابن زیاد کو۔ کوئی خوشام کی کہتا ہے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ خدا کو چھنک کے کہتے ہیں خبردار میرا امیر سفر میں ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے جائے ہے جو احرام توڑ کے بہنیں بھی ساتھ ہیں اور کوفے کی طرف اللہ اکبر۔ پوری دیر تک جتنی دیر جناب مسلم کھڑے رہے سینہ تان کر کھڑے رہے ابن زیاد کے سامنے، سینہ تان کر۔ میں جملہ کہوں مسائل کا، یہ دیکھیں یہ 9 ذی الحج کی بات ہے، 12 محرم کو جب اسی دربار میں میرا چوتھا امام آیا نا ابن زیاد کے دربار میں، کمر جھکی ہوئی ہے، باب مسائل میں تھوڑا سا مسائل کا ماحول بنائیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ وہی آدمی آ کے کہتا ہے ایک آیا تھا، ایک ہاشمی جوان آیا تھا، وہ سینہ تانے کھڑا رہا، آپ بھی ہاشمی ہیں، آپ رو بھی رہے ہیں، ہائے ہائے کمر بھی جھکی ہوئی ہے۔ بس یہ کہنا تھا، میرے چوتھے امام کی آہ نکل گئی۔ میرے امام نے فرمایا مسلم اکیلا آیا، اس کے ساتھ زہرا کی بیٹیاں، بازار درباروں میں نہیں تھی، برہنہ سر نہیں تھی، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں برہنہ سر یہیں دربار میں کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنی دیر تک جناب مسلم کھڑے رہے، سرکار نے پانی مانگا، پینا چاہتے دانت گر گئے، پانی گرا، دوسرا پانی آیا، خون ہو گیا۔ سرکار مسلم نے کہا میں پیاسا ملوں گا، حکم دیا ابن زیاد نے۔ ایک اونچا ایک دارالعمارہ کی روایت بھی ہے، ایک مکان ہے جو بازار میں بہت اونچا ہے، اونچی جگہ پر جا کر ہے اس غریب کا سر قلم کر کے جو کچھ ہوا آپ کے سامنے آئے جا کے سر قلم کر کے گرا دیا۔ ادھر جناب مسلم نے سر جھکایا، جلاد نے تلوار اٹھائی، اے باب مصائب ہے۔ ادھر مقام زبالہ پر احرام توڑ کر زہرا کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ادھر مسلم نے سر جھکایا، تلوار بلند ہوئی نا، جناب عباس دوڑتے ہوئے آئے، مولا میرا دل ڈوب رہا، اجرکم اللہ، شکریہ، یاد رکھو اللہ، میرا دل ڈوب رہا ہے، مجھے بھائی مسلم کی خبر دکھا دو۔ میرے امام نے فرمایا عباس میری انگلیوں میں دیکھو، اب جو دیکھا کہا مولا صرف بازار نظر آ رہا ہے، صرف بازار، میرا بھائی مسلم نظر نہیں آ رہا۔ سرکار نے فرمایا ذرا چھت پر دیکھو، اب جو دیکھا کہا مولا ما زہرا کا واسطہ، مجھے جلدی کوفے پہنچا۔ میرے امام نے فرمایا عباس اگر جنگ کرنا ہوتی تو زہرا کی بیٹیاں ساتھ نہ لے، عباس لڑنا نہیں، جنگ نہیں کرنی۔ عباس نے کہا مولا بھیج رہے کوفے، جنگ نہیں کروں گا۔ امام نے کہا کیا کرو گے؟ مولا بڑی برمدی سے سر گرے گا، میں چاہتا ہوں زمین پہ نہ گرے، اپنی گود میں لے۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام نے رو کے فرمایا دوبارہ غور سے دیکھو، اب جو جناب عباس نے دیکھا کہ مولا یہ لوگوں کے درمیان میں ہے، سیاہ برقعے والی بی بی کون؟ سیدہ اسے قبول فرمائے، جو گود پھیلا کے کہے
کہہ رہی ہے مسلم میں صبح سے بیٹھی ہوں، اس وقت امام نے روکے کہا عباس یہی میری ماں زہرا بی بی جنت البقیع میں نہیں، بازار کوفہ میں سر مسلم کے انتظار میں ہے، جب گرے اسے میں اپنی گود میں لے لوں تاکہ وہ زمین پہ نہ گرے۔ اللہ لعنت اللہ